سے گزر امتحان میں چل رہا ہے۔ یہ جہان امتحان کا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا نظام اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرے گا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین کو بنایا ہے اور ہم امتحان لیتے ہیں۔ یہ امتحان کے لیے ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ آپ کی نظریں کبھی للچائیں نہیں، آپ للچائی ہوئی نظروں سے، محبت کی نظر سے اس دنیا، یہ دنیا جن لوگوں کو ہم نے دی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہم نے دی ہیں، اس کو آپ نہ دیکھیں، یہ امتحان۔ چونکہ جس شخص کے پاس دنیا کی جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی اتنے وہ بڑے امتحان میں ہوگا۔ تو آپ کسی بھی طالب علم سے پوچھیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ امتحان آسان، سوال آسان ہو، مشکل ہو۔ تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں زیادہ ہوگی، دنیا زیادہ ہوگی، تو یہ بڑے امتحان ہیں اور بڑی مشکل ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم نے صبر کرنا۔ امتحان ایک صبر آزما چیز ہے۔ اور امتحان کیوں ہے کہ امتحان کے بعد ترقی ہوتی ہے، امتحان کے بعد ہی آدمی آگے بڑھتا ہے۔ اگر ایک طالب علم امتحان نہ دے اور ساری زندگی وہ صرف پہلی کلاس میں ہی رہے تو کبھی آگے نہیں بڑھے گا، امتحان نہیں دے گا تو آگے نہیں بڑھے گا۔ تو دنیا امتحان کی جگہ، امتحان تمہیں، تو اس میں صبر کرنا، برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بے ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کم سے مراد ایمان والے، پیچھے یا ایھا الذین آمنوا ہے، کافروں کے امتحان نہیں ہے، وہ فیل ہے، وہ ہے ہی فیل۔ تو جہنم کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، وہ فیل ہے، اس لیے ان کا کوئی امتحان نہیں۔ جو باہر آوارہ ہو اور غنڈہ ہو، بدماش ہو اور ان پڑھ ہو، جاہل ہو، اس کو تھوڑی امتحان حال میں بلاتے اس لائق ہی نہیں۔ تو کافر نالائق، وہ امتحان کے قابل ہے۔ مومن پر امتحان آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ ہے، کہ ضرور بے ضرور ایسا ہوگا کہ ہم امتحان لیں۔ امتحان کیسا ہوگا؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف ہوگا، بھئی پیسے ختم نہ ہو جائے، کوئی جان کا خوف ہوگا، مال کا خوف ہوگا، دنیا کی چیزوں پہ جانے کا خوف ہوگا، دنیا سے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، خوف انسان کے ساتھ لگا۔ والجوع، بھوک کا خوف، بھی پیسے کم ہو جائیں گے، فاقہ ہو جائے گا، کیا کریں گے، فاقہ کیسے برداشت کریں گے۔ تو بھوک کا خوف اور خوف ہوگا، جوع اور خوف، بھوک اور خوف ہوگا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی مال اللہ تعالیٰ دے لیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی
کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی مقدمہ ہو جائے گا، کسی ایسے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے کسی مصیبت میں پھنس گئے، یہ امتحان میرے گھٹنے میں 2 ہفتے سے درد ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی گیرا نہیں، کچھ بھی نہیں، رات کو سویا صبح 15 دن ہو گئے، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں۔ یہ امتحان ہے، یہ دنیا امتحان۔ تو اللہ تعالیٰ مال میں، جان میں کمی کریں گے۔ اچانک بیٹے کا انتقال ہو جائے، جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، جو بھائی سہارا بن سکتا تھا اس سہارے کو اللہ اٹھا لے، 7-8 بچے اور چھوٹے چھوٹے بچے، اور باپ کو اللہ نے بلا دیا، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، یہ اس دنیا کے اندر ضرور رہیں گی، یہ اللہ کا نشان۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ کو یوں فرمانا چاہیے تھا کہ صبر کرو، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کہا صبر کے انعام کو سوچو۔ صبر کیسے ہوگا انسان سے؟ صبر کے انعام کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، انعام ملے گا، اس صبر پر انعام ملے گا۔ یہ صبر زائد ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ جو ہم صبر کر رہے ہیں حالات پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، فاقوں پر، بچوں کی فیس نہیں ہے، کھانا نہیں مل رہا، مزدوری نہیں مل رہی ہے، ملازمت نہیں مل رہی، حکومت کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا خیال نہیں کرتے، سڑکیں نہیں بنا رہے ہیں، دفاتر میں کوئی کام نہیں کرتا، کوئی سنتا نہیں، بجلی والے بجلی لے کے جا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بجلی کی ہو رہی ہے، گیس کی ہو رہی ہے، پانی والے پانی نہیں دیتے، کسی محکمے میں چلے جائے تو کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو جتنے بھی ناگواریاں ہیں، یہ حالات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا انعام ہے، ان کو انعام ضرور ملے، یہ پاس ہو جائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ پاس۔ ناگواریوں میں اور مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق حالات سے انسان بگڑ گڑ۔ پیسہ نہیں ہوگا تو گناہ کہاں سے کرے گا؟ پیسہ ہوگا شراب بھی پیے گا، نشہ بھی کرے گا، قتل بھی کرے گا۔ قاتل کے لیے کچھ ہتھیار تو چاہیے، کوئی پیسہ تو چاہیے، پولیس والے کو کھلانے کے لیے کچھ پیسہ ہی چاہیے، تو کیسے کرے گا؟ پیسے کے بغیر گناہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جملہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر رزق کے دروازے کھول خوب دے دیں، ہر ایک کو اس کی ہر پسندیدہ چیز مل جائے تو وہ باغی بن جائے، سرکش بن جائے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بدماش کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مال والا، سب سے زیادہ فوجوں والا، سب سے زیادہ اتنی طاقت والا، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ مال دیا ہے، پیسے دیے ہیں، تیل دیے، اتنا وہ بدماش۔ یہ ضابطہ یہ اللہ کا ضابطہ کہ دنیا زیادہ ہوگی تو انسان گناہگار ہوگا، گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ تو جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں مزاج کے مطابق تو یہ بگڑ جاتا ہے، یہ بگاڑ اس کا شروع ہے۔ اور قتل ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ مجھے کیا پریشانی، پیسے دے دو، پیسے دے دو۔ تو ہر بگاڑ انسان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کی خواہشات پورا ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ خواہشات کی زندگی یہ مقصود نہیں۔ ہم پریشان کیوں ہیں؟ ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہماری مرضی کے مطابق کچھ ہو نہیں۔ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوگی،
ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی ملے گا جو وہ چاہے گا؟ انسان کو اس کی ہر پسندیدہ چیز مل جائے گی؟ ایسا نہیں، یہ تو کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ تو ناگواریاں اگر آ رہی ہیں اللہ سے مانگے نہیں، لیکن برداشت کرے، صبر کرے، اور تکلیف آئے صبر، اور اس پر یہ انعام ذہن میں ہو کہ وبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے لیے بڑے انعامات، اللہ کیا ان کا بڑا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے صبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصہ سنایا، حضرت ایوب علیہ السلام، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بندے تھے ایوب، ان کو یاد کرو، اور ان کو بیماری لگ گئی، حضرت وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، جائیداد بھی تھی، ساری چیزیں، اللہ نے سب کچھ لے لیا۔ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ جو ایوب علیہ السلام آپ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو آپ نے اتنی چیزیں دی ہوئی، کیوں نہیں اللہ آپ کی عبادت؟ اللہ پاک نے کہا نہیں، ایسے ہم آزمائیں گے، آپ دیکھ لو۔ اللہ نے سب کچھ لے لیا، بیویاں مر گئی، بچے مر گئے، جائیداد لٹ گئی، بیمار ہو گئے، 25 برس چارپائی پر پڑے، ہل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیٹھ پر چلے گئے 25 سال۔ مگر 25 سال میں اللہ کو ناراض نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسی ان کی تعریف فرمائی، نعم العبد انا وجدناہ صابرا، نعم العبد انہ اواب، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ کیا یہ اچھے بندے، کیا ہی کیسے ہمارے پسندیدہ۔ خدا کا یہ جملہ کسی کے لیے آ جائے، کائنات کی ساری دنیا کی چیزیں مل جائے، اس کی وہ حیثیت نہیں ہے، یہ چیزیں تو چھن جائیں گی، لے لی جائیں گی، چھوڑ کے چلا جائے گا، مگر اللہ کا یہ جملہ کہ ہمارا پسندیدہ ہے، ہمیں پسند، نعم العبد انہ اواب، اس نے ہماری طرف رجوع کیا، ہم سے مانگا، ہم سے کہا، اپنی پریشانی ہمیں بتائی۔ ہماری پریشانی کیا ہے کہ ہمیں پریشانی آتی ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، شکایتیں، اللہ پہ بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حالات ہیں، کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ الا یعلم من خلق، وہ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا۔ یعلم ما فی البر والبحر، وہ خشکی اور سمندر کا علم اسے نہیں؟ یعلم السر واخفی، وہ راز کو بھی جانتا ہے، اور وہ راز جو ابھی انسان نے اس کو اپنے دل میں بھی نہیں لے کر آیا، اسے بھی پتہ ہے۔ کیا اللہ کو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کو سب پتہ ہے۔ یہ امتحان، یہ صبر کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری سے اچھے ہو گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ ایوب بیماری کیسے گزری؟ کہتے ہیں بیماری میں تو بڑا مزہ تھا۔ وہ کیا مزہ تھا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ ہم کلام ہوتے تھے اور مجھ سے فرماتے تھے ایوب کیا حال؟ میں کہتا ہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بہت خوش ہوں کہ بس وہ جو اللہ کا دیدار ہوتا، اللہ کا ہم کلام ہونا ہوتا، اس میں جو لذت تھی سارا دن اسی لذت میں گزر جاتا۔ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی، ہم اللہ سے خوش، ہمیں اللہ سے کوئی شکایت، اللہ سے کیا شکایت؟ وہ تو ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، ساری دنیا کی ماؤں سے زیادہ۔ اللہ کیسا رحیم ہے؟ ہمارے استاد نے عجیب بات فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اپنے بندے سے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، انسان سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اے نبی جی آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے والدین پہ رحمت نازل کریں۔ رحمت کیا چیز، کیا مانگا آپ نے اپنے والدین کے لیے، کیا مانگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر فرض کی جائے، جیسے اللہ کی رحمت، اللہ تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، حد بندی نہیں ہو سکتی، تو لامحدود ہے اس کی ذات اور اس کی صفات، اس کے خزانے۔ آج تک خدا کے خزانوں سے کتنا پھل آیا، کتنا اناج آیا، کتنے انسان آئے، کتنی آنکھیں آئی۔ اس دنیا کے اندر 3 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ 2 آنکھوں کے ساتھ۔ کتنے جانور پیدا ہوتے ہیں، کتنے مچھلیاں، کتنے درندے، کتنے پرندے، کتنے فرشتے، اربوں کھربوں آنکھیں اس دنیا میں آئی ہے، اور ایک آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ سارے دنیا کے انسان مل کر ایک آنکھ بنا نہیں سکتے۔ خدا کے خزانے تو لامحدود ہے، اس میں تو کوئی حد حساب ہی نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے یوں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 100 حصے کیے جائیں، 100 ان میں سے ایک حصہ رحمت اس دنیا میں، یہ دنیا میں جتنا لوگ پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، نرمی، شفقت، ہمدردی، رحم، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک، یہ اللہ کے اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ 99 حصے رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھے۔ تو جو کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، یہ دعا یاد کر لیں، رب ارحمہما، یاد کریں، رب ارحمہما۔ ہر نماز کے آخر میں درود شریف کے بعد اس کو پڑھ لیا، جب بھی درود شریف پڑھے اور درود شریف کے بعد ربنا آتنا سے پہلے اس کو رب ارحمہما پڑھ لیا۔ تو آپ نے اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ وہ جو 100 حصے آپ کے رحمت ہے اس میں سے میرے والدین کو کچھ دے دے۔ کیا مانگا آپ نے؟ اور اپنے لیے بھی مانگے، رب ارحمنی، ایسے کہیں، کیا کہیں؟ رب ارحمنی ورب ارحمہما۔ تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ آپ کی وہ جو 100 حصے رحمت، مثال ہے، ورنہ تو اللہ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، وہ جو 100 حصے آپ کی رحمت ہے اس میں سے مجھے دے۔ وہ اتنا بے پناہ رحیم ہے، اس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مخلوق میں کیا ہو رہا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں پاکستان میں، سب پتہ ہے۔ کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ، کسی کا کوئی مسئلہ، اللہ کو پتہ نہیں ہے، سب اللہ کو۔ کرنا کیا ہے؟ صبر، برداشت، صبر۔ اور اللہ گویا کہ ہم سے امتحان لے، گویا کہ اللہ ہمیں کچھ سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، مبشر الصابرین، کہ میرا انعام ہے، آپ سب لوگوں کو اللہ کا انعام ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ساتھ ہو گئے۔ ہاں کوئی آدمی کہے کہ میرے ساتھ فلاں بادشاہ ہے، فلاں کرنل میرے ساتھ ہے، میرے پشت پہ فلاں کرنل ہے، فلاں وزیر صاحب ہے، فلاں فلاں، اور ایک اللہ کسی کے ساتھ ہو جائے، کتنی بڑی بڑی۔ تھوڑی سی صبر ہے، کیا ہے؟ چند دنوں کی تو زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی، چند دنوں کا صبر ہے، چند لمحوں کا صبر ہے، دنوں کا صبر، چند گھنٹے اس دنیا۔ تو انسان آخرت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کتنی عیاشی کی؟ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض،
کہتے ہیں اللہ ایک دن تھا یا عادت، پوری دنیا کی زندگی ایک دن یاد ہے. کیا تکلیف ہے اس دنیا میں؟ صبر، برداشت، اللہ کی طرف سے بڑا انعام، خوشخبری، اور اللہ کی طرف سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوں، اللہ مل جائیں گے. اور اس سے بڑی کیا؟ تو یہ دنیا کا انعام اور آخرت کا انعام. جنت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی بتائی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو تقوی کا ذکر کیا کہ جنت متقی کو ملے گی. للذین اتقوا عند ربهم جنات، کہیں فرمایا اعدت للمتقین. متقی کون ہے؟ بچنے والا، صبر کرنے والا، ہر موقع پہ صبر کرنے والا. متقی کون ہے؟ اب راستے میں چل رہا ہے اور گناہ کی شکلیں آ رہی ہیں اور جی میں چل رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں، اور یہ کہ نہیں میں نہیں دیکھوں گا، میں صبر کروں گا، میں برداشت کروں گا. یہی تقویٰ، یہ تقویٰ. مجھے جنت میں اللہ کو دیکھ، اللہ کو دیکھ. جب انسان جائے گا اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ وہ انسان جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت، سب سے زیادہ مشقتیں برداشت. اب ایسا حدیث کے اندر الفاظ کہ سب سے زیادہ تنگی، فقر، بأس، تکلیف، مشقت، مصیبت، اس نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہوگی. ساری ایسی تنگیوں تکلیفوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور جنت میں اس کو ایک ڈبکی لگواؤ. فرشتے اس کو لے جائیں گے اور جنت میں غوطہ لگوا کے پھر لے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتا آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تکلیف کیا ہو، مشقت کیا ہو، پریشانی کیا ہو، غم، دکھ، درد ہوتا کیا ہے. میری ڈکشنری میں یہ چیز ہے ہی. اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی پریشانی میں، ہم نہیں، ساری دنیا. گوگل پر اگر آپ سرچ کریں نا، گوگل سب سے زیادہ دنیا میں جو لفظ سرچ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ خوشی، سکون. ساری دنیا کے انسان اس تب و دو میں لگے کہ ہمیں کہیں سے خوشی اور سکون مل جائے. ایک ڈاکٹر صاحب کا بیان میں نے خود سنا، سائنسدان، اور ان کا کہ ریسرچ آئی ہے کہ امریکہ میں 70% لوگ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زندگی میں سکون نہیں ہے. وہ تو کافر ہیں، ان کو بھی سکون نہیں ہے. وہ بھی ایسے. مولانا یوسف صاحب رحمت دامت برکاتہ لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنا. اگر کوئی اور سنا تو شاید میں یقین نہ کرتا. وہ کہا کہ مجھے پاکستانی گورنمنٹ نے بلایا اور مجھے کہا کہ ناروے کی گورنمنٹ نے خط لکھا ہے، آپ اس کا جواب. خط میں یہ لکھا ناروے والوں نے کہ دنیا کی ہر آسائش ہمارے پاس، اور ہمارے ملک میں ایک آدمی کی چوری نہیں. کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، کھانے کی پینے کی، چوری کرتا ہے کسی وجہ سے، تو ہم اس کو سب کچھ دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں چوری نہیں. لیکن ہمارے ملک کا مسئلہ حل نہیں. وہ کیا کہ ہمارے ملک کے لوگوں میں سکون، ڈپریشن ہے، بیمار ہے اور خودکشیاں، اس کا کوئی حل نہیں ملتا. تو آپ لوگ ایک اسلامی ملک کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کوئی ایسا طریقہ آتا ہو تو ہمیں بتا دو. تو انہوں نے مولانا صاحب کو بلایا. مولانا نے جواب دیا قرآن حدیث کی روح سے کہ بھی تمہارے یہاں زنا ہے، شراب ہے، نشہ ہے، سود ہے، اور اسی طرح سے جو معاشرتی زندگی ہے وہ نہیں ہے. وہاں تو ماں نہیں، باپ نہیں زندگی گزار سکتا ہے. اس کے بعد تو نفس نفسی کا عالم ہے. کہتے ہیں نیکسٹ ڈور کا تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کون. لوگ مر جاتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. کتا بھونکتا ہے، وہ پولیس آ کے دروازہ توڑتی ہے تو پتہ چلا کہ اندر آدمی مرا ہوا.
یہ زندگی ہے۔ تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا، وہ آیا تھا کوریا، میں نے کہا لوگ خودکشی کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جوا ہار جاتے ہیں تو واش روم میں جاتے ہیں، کموڈ میں سر دے دیتے ہیں، اوپر سے پانی کھول دیتے ہیں، وہیں اسی کموڈ میں سر رکھ کے مرتے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے جواب لکھا، تو ناروے کے سفیر اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ ناروے کی گورنمنٹ آپ کو بلا۔ میں ناروے کی پارلیمنٹ میں چلا گیا، پارلیمنٹ میں انہوں نے میرا بیان کروایا، میں نے ان کو بتایا کہ سکون اس وجہ سے نہیں ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے۔ یہ نہیں کہ کافر بڑے مزے میں، ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت مزے میں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ دنیا امتحان ہے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے عام طور سے، ایک تو اللہ نے تقوی کے ساتھ جوڑا ہے اور ایک صبر کے ساتھ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، صبر پہ جنت۔ سورہ دہر کی ساری جنت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو جب بیان کرنا شروع کیا تو پہلے صبر کا ذکر کیا اور پھر ساری جنت بیان، پہلے صبر۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے ان کو بدلہ دیا صبر اور وہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، وہ اپنے مقصد کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا، سب مانگیں اللہ سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بزرگ فرماتے ہیں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا شیخ ہیں، کہ جو یہ دعا نماز میں مانگے گا اللہ اس تعالیٰ اس کی بیوی اور بچوں کو نیک بنا دے، اس کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد آگے کیا فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا، صبر پر میں نے ان کو جنت کے بالا خانے دے دیے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ آپس میں سلام کریں گے ایک دوسرے کو، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم، کہ ایسے جنتیوں کو جو صبر کریں گے میں خود سلام، اللہ سلام، آپس میں بھی سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو بھیجیں گے جو پروٹوکول کے ساتھ ان کو سلام، جبکہ کوئی آتا ہے نا تو فوجی سلامی پیش کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے گارڈ آف آنر پیش کریں گے اس کو جس نے دنیا میں صبر کیا، اور خود اللہ سلام صبر۔ اور یہ اچھا یہاں اللہ نے بیوی بچوں کے بعد کہا کہ صبر کرو، یہ انسان پر اپنی اولاد کی طرف سے بہت مشقت ہے، نافرمان ہے، نہیں مانتی اولاد، بات نہیں مانتی، باپ کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ماں کو ستایا ہوا ہے، کبھی بیوی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی شوہر ایسا ہوتا ہے، اس صبر پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ درجے اور بڑا انعام اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو سلام۔ تھوڑی سی مشقت آ گئی بیوی کی طرف سے، برداشت۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری شادی کے 40 سال گزر گئے، لیکن آج تک میں نے بیوی سے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں پکایا، یہ کیوں نہیں پکایا، اور کبھی کسی سالن پر، کسی کھانے کی چیز پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فی الطعام قط، آپ پوری زندگی کسی کھانے کی چیز میں کبھی آپ نے کوئی عیب نہیں پایا۔ ایک جگہ لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں طلاق ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ لڑائی شروع کہاں سے؟ اس سے لڑائی شروع ہوئی کہ بیوی نے کھانے دسترخوان پر کھانا لگایا، پانی نہیں، اس پہ بحث شروع، پانی کیوں نہیں لگے، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کو برا بلا کہا، طلاق۔ ایک جگہ طلاق ہوئی تو ہمارے پاس تو کیس آتے رہتے ہیں، لوگ لاتے رہتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا؟ کہ چائے نہیں پی، چائے، اس کی وجہ سے طلاق۔ ہم جانوروں والی زندگی، اللہ مجھے معاف فرمائے، یعنی یہ تو جانوروں والی زندگی ہے کہ اپنی خواہش نہیں پوری کی، کتے نے، وہ کتا ہڈی کھا رہا ہو کہ دوسرا کتا آ جائے تو ہڈی چھوڑ کے اس کو میری ہڈی کیوں نہیں؟ چھوٹی اتنی سی بات پہ، یعنی رمضان کا مہینہ اور افطار کا وقت، اور یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ہمارے گھر میں پیش آئی۔ خاتون بڑا پریشان، گھر والوں کہتے جی افطاری میں کچھ 19-20 ہو گیا، شوہر نے طلاق دے دی۔ حضرت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے میں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، روزہ جس روزے سے ایک عورت کے گھر کو آپ نے تباہ کر دیا، اس روزے سے ملے گا کیا؟ روزہ تو صبر، برداشت، صبر، روزہ تو تھا ہی صبر۔ بیوی کے ایک چھوٹے سے جملے میں اس نے کچھ کہہ دیا، کیا ہوا؟ برداشت، آسمان سے تھوڑی اترے ہم، نہ تو فرشتے نہ پیغمبر، نہ فرشتے ہیں نہ پیغمبر، کبھی ہمارے اندر کوئی غلطی ہے ہی۔ اللہ ہماری اصلاح کے لیے انسان صبر میں، مشقتوں میں بنتا ہے۔ جہاں کوئی مشقت آئے گی اور اس پہ صبر کرے گا، جتنا پسے گا اتنا ہی، سرما جتنا پستا ہے اتنا وہ آنکھوں میں جا کے تکلیف نہیں پہنچے، آنکھوں میں سکتا ہے۔ پسیں گے، برداشت کریں گے، صبر کریں گے، آگے بڑھیں، کہاں سے کہاں پہنچے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب سے فرمانے لگے، مولوی تقی صاحب، آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے عرض کرتا ہوں، 55 سال ہو گئے شادی کے، 55 سال، لیکن آج تک کبھی گھر میں غصہ نہیں، کبھی موڈ آف نہیں کیا، کبھی لہجہ بدل کے بات نہیں کی۔ ہمیں تو کپڑے استری نہ ملے تو موڈ آف، صاحب کا موڈ آف، کپڑے استری۔ بیوی کے ذمہ کپڑے استری کرنا نہیں ہے، میں ان کو نہیں سنا رہا۔ ہاں اگر مفتیوں سے آپ پوچھیں گے تو یہی فتویٰ دیں گے، تو احسان ہے بیوی کہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس پہ ہم نے کرنا۔ ہم کوئی جنرل، کوئی وزیر، کبھی کوئی فوجی ہمارے سامنے اس نے سلام نہیں پیش کیا تو اس کو جو ہے نا فوج سے سزا دے، نہیں ہے۔ 55 برس جس شخص نے پتا پانی کیا ہو، کتنا اللہ کا مقرب ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھر والے سب کے، ایک صاحب کو میں نے کہا کہ یار سب کے گھروں میں یہ 19-20 برتن کا کھڑک ٹھک ٹھک جو ہے ہر گھر میں، اچھا ہر گھر میں؟ میں نے کہا یہ فرشتے تھوڑی بیٹھے ہمارے گھروں میں، سب کے، ہم سب ایک کشتی کے سوار، کھٹپٹ تو ہوگی۔ ایک اللہ والے تھے تو بزرگ تھے، تو وہ بیوی ان کی کہتی تھی آپ کی بزرگی، آپ کیا بوجھا؟ ایک دن کہنے لگی بزرگ تو وہ ہے جو ہوا میں اڑے، کل میں نے دیکھا تھا ایک بزرگ کو ہوا میں اڑ رہے،
شوہر نے کہا کہ دیکھو نا ہماری بزرگی کو مار لیا وہ میں ہی تو تھا. اچھا جب ہی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے میں نے کہا یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں؟ تو آپ تھے. اچھا اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے. تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کی بزرگی کوئی نہیں مانے گا, آپ کی بیوی تو نہیں مانے گی. یہ پکی بات یہ ذہن سے نکال کہ بیوی میری مرید بن جائے اور وہ مجھے بزرگ مانے گی. میں نے 4 مہینے لگا لیے, 7 سال لگا لیا, میں مولوی بن گیا اور بیوی مجھے بزرگ مانے گی. یہ بات ہمارے اوپر شیطان سوار ہو جاتا ہے. گشت کر کے آتے ہیں, ایسے روزہ لگا کے آتے ہیں, بیویوں کو ڈانٹتا ہے, چلہ لگا کے بیوی کو ڈانٹتا ہے. چلے میں کیا صبر سے, روزے میں گشت میں کیا صبر سے. گشت میں تو باہر کی آدمی کی ہر بات سن لیتے اور گھر میں ذرا سی بات پہ اپنے سے باہر ہو جاتا. انی قرآن میں عجیب دیکھو, اللہ پاک بڑے عجیب ہے. جہاں یہ تذکرہ کیا کہ بیوی بچوں کی دعا کرو اور آگے فرمائے انی جزیتہم اليوم بما صبروا. بیوی کی کڑوی کسیدی باتوں پہ, شوہر بیوی کی کڑوی کسیدی باتوں پہ, بیوی شوہر کی کڑوی کسیدی باتوں پہ صبر برداشت, اپنا اسٹیمنا بڑھائے. صبر بہت بڑی نعمت ہے, سب سے بڑا انعام. مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی عمل پہ بتایا ہے, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ یہ سب سے بڑا انعام جو کسی انسان کو ملے گا اس کے صبر. گھر میں برداشت کرنا, دفتر میں برداشت کرنا, راستے میں جا رہے ہیں کسی نے اچانک اوورٹیک کیا, کسی نے ہارن بجا دیا, کوئی اچانک راستے میں آ گیا, اب منہ کو بند رکھ, تبصرہ نہیں, کھڈے آ گئے, یہ حکومت ایسی, بجلی چلی گئے بجلی والے, نہیں تحمل, برداشت, صبر. ہمیں کچھ کہنا ہے, کچھ کہنا, منہ کو سیل. آج میں وہ وہاں بچیوں سے کہہ رہا تھا, طالبات سے, کہ اگر کوئی طالبہ صبر کر لے نا, صبر, اور صبر میں زبان کو بند رکھے, زبان کو بند رکھے بس, تو اور خدمت, صبر اور خدمت, جس عورت میں یہ 2 چیزیں آ جائیں, صبر اور خدمت, اس سے کوئی ناراض ہو سکتا. میں نے بچیوں سے کہا کہ روزانہ اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ والدین کی خدمت کریں. اور میں اچانک کبھی بچیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج صبح کس طالبہ نے ناشتہ اس کی والدہ نے اس کو تیار کیا, اس پہ پکڑتا ہوں. والدہ تو نوکرانی نہیں. میرے مدرسے میں 50 سال گزر گئے, 5 سال کا تھا میں مدرسے میں آیا, وہی 55 سال ہو گئے. میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا کہ ماں نوکرانی ہے, ناشتہ کھلا کے تیار کرتی ہے. آپ علماء بھی بیٹھے ہیں, آپ میں سے کسی کو پتا ہو کہ کسی کتاب میں لکھا ہو کہ ماں نوکرانی ہے, وہ چائے تیار کر کے لا کے دے. میں نے کہا کہتے وہ والدہ پہلے چلی جاتی ہے کچن میں, ہم ان سے پہلے چلے جاتے. صبح صبح اٹھے, والدہ کا ناشتہ تیار, امی جی آپ رات بھر تکی رہیں گی, سو جائیں, امی جی آپ ناشتہ یہ تیار, خود بھی کرے, امی کو کھلا کے پھر آئے درستہ. جو بیوی ایسی ہے اس کا شوہر کبھی اس سے ناراض ہوگا؟ خدمت کرنے والی بیوی سے شوہر کبھی ناراض ہوگا؟ کہاں سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا. ناراض وہ ناراض ہو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے تو پاگل ہے. خدمت کرنے والی بیوی ملی اس سے ناراض. خدمت کرنے والی عورت اور زبان نہ ہو اس کے منہ میں, صبر کرنے والے, کوئی جھگڑا, ساری زندگی پرسکون, ساری زندگی پرسکون رہنے کا تعویذ. لوگ آتے ہیں امام صاحب تعویذ دے دے, تعویذ, بیوی قابو میں. مولانا طارق جدید صاحب کہنے لگے کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آئی, کہنے لگی نندے میرے بس ہر وقت لڑنا جھگڑنا, تعویذ. مولانا نے ہمارے گھر والوں نے کہا کہ تعویذ بنا کے دے دیا, کہا کہ جب کوئی لڑے نا آپ سے تو یہ منہ دو دانتوں میں دبا کے رکھے, یہ منہ سے گرنے نہ پائے, دانتوں سے دب کے رکھے.
اب کچھ دنوں کے بعد آئی کہ ساری لڑائی ختم ہو گئی، وہ لڑکی تو یہ تھی، اس کو تعویذ دے دیا، اس کے دانتوں کو بند کر دیا، تو یہ اس کا منہ جب بند ہو گیا تو لڑائی ختم ہو گئی۔ گھر کو پرسکون بنانے کا آسان ترین نسخہ صبر، معاف، دوسروں کی قدردانی کریں۔ یہ جو ہماری بیویاں ہیں نا، یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت سے بڑی کوئی نعمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف، ایک آدمی آیا عمر کے پاس، تو کہنے لگا کہ حضرت میں، پھر جانے لگا، حضرت نے پوچھا بھائی کس لیے آئے تھے؟ کہنے لگا حضرت وہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، آپ سے بھی نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میرے سامنے بولتی رہتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، میں آپ کے گھر میں آیا تو آپ کی بیوی بھی آپ کو سنا رہی ہے، آپ بھی سنی مسلمان ہیں، سن رہے ہیں، تو میں آپ نے مسئلہ آپ کو کیا بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اس بیوی کی برکت سے میں زنا سے بچا ہوا ہوں، حرام سے بچا ہوا ہوں، گناہوں سے بچا ہوا ہوں، میری خدمت کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، کپڑے تیار کرتی ہے، میری اولاد اس کی وجہ سے میری آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہے، میرا ایمان اس کی برکت سے بچا ہوا ہے، میرا تقوی بچا ہوا ہے۔ اگر کبھی کبھار اس نے کچھ کہہ دیا تو کوئی میں فرعون تھوڑی ہوں کہ اس کو ڈانٹنا شروع، سن لیتے برداشت کر لیتے۔ تو صبر مرد میں آ جائے، عورت میں آ جائے، اور زبان قابو میں آ جائے، اور خدمت کرنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے فرمایا کہ پوری زندگی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے پانی پانی، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ پانی، پیاس لگتی نا تو خود جا کے فریج سے پانی، اس لیے ہم پہلے سے کوشش کرتے تھے کہ پانی سامنے پڑا رہے، کہ حضرت کو کسی کو کہتے نہیں، کھانے کے لیے آوازیں نہیں لگاتے، کھانے کا وقت ہوا، حضرت کا کچن گئے، کھانا لیا، لا کے پلیٹ میں رکھ کے کھا لیا، پلیٹ دھو کے واپس رکھ دی۔ ہم نے پوچھا حضرت کھانا کہ میں نے کھا لیا، کہ پلیٹ میں نے دھو لی۔ جو شوہر ایسا ہو اس کی بیوی کو کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن فری لائف گزارے، صبر، معاف، برداشت کرنا، اپنا لیول نیچے لے کر آئے۔ ہم کوئی عرش پہ چھوڑ کہ جی مجھے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک بزرگ کسی نے کہا نا، کوئی نصیحت فرمائے کہ اللہ نہ بننا، اللہ کا رسول۔ حضرت اس کا کیا مطلب؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ کہ میں جو کہوں وہ ہو، جو میں کہوں یہ تو اللہ ہے، تو جیسے میں کہوں یہ اللہ کے رسول، جیسے اللہ کے رسول کہیں گے ویسے کریں گے۔ میں اور ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول نہیں کہ بس جو میری ضد ہے، ضد چھوٹائی اللہ کو بہت پسند، بچ جا بیوی کی کبھی کبھار سن لیا کرے، ورنہ پھر باہر لوگ سنائیں، بیوی کی کبھی شوہر کی سن لیا ورنہ پھر تکلیف ہو، پریشانی آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ بیلنس کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لاتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے اس میں حالات ضرور آئیں گے، صبر پہ بڑے انعامات ہیں، گناہوں سے صبر، ہر وقت صبر کرنا پڑے گا۔ صبر ایسی چیز ہے کہ ہر وقت نفع مرضی کے مطابق نہیں ہوا، جاب مرضی کے مطابق نہیں، بیوی بچے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، پڑوسی اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بجلی صحیح نہیں، پانی صحیح نہیں، حکومت کے حالات صحیح نہیں، ہر طرح کی جتنی بھی مشقتیں ہیں یہ انسان کے بننے کی، اور مشقتوں میں انسان بنتا ہے اور راحتوں میں انسان بگڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے صبر، لیکن آ جائے تو صبر کرے، اور گوئے کہ اس کا بڑا انعام ہے، اللہ کے بڑے مقام۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔